السلام علیکم. آج ڈائبٹیز کہانی سیریز میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر کلیم خان سے، جو کہ ایک ڈینٹل سرجن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ڈائبٹیز کا آپریشن کب کروایا؟ میں نے 5 سال پہلے اپنا ڈائبٹیز کا آپریشن کرایا تھا. آپ کو کتنے سالوں سے ڈائبٹیز تھی؟ تقریباً 15 سال سے ڈائبٹیز تھی. آپ کو کون سا آپریشن ہوا؟ میرا بائی پاس ہوا تھا، گیسٹرک بائی پاس. آپ کا وزن پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ میرا وزن آپریشن سے پہلے 120 کے جی تھا اور اب میرا وزن جو ہے 85 کے جی ہے، یعنی میں نے 35 کے جی کم از کم کیا ہے. آپ ڈائبٹیز کے لیے کیا دوائیں لیتے تھے؟ میں پہلے شروع میں تو ظاہر ہے کہ گولیاں ہی کھایا کرتا تھا میٹفارمن کے نام سے اور گلوکوفیج وغیرہ. اس کے بعد پھر انسولین پہ آ گیا تھا. جب میرا HbA1c جو تھا وہ 9 کراس کیا تو پھر میں ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ میں انسولین پہ شفٹ ہو جاؤں. آج آپ کا HbA1c کتنا ہے؟ اب بٹوین 4.8 to 5.2 میرا رہتا ہے. آپ ڈائبٹیز کے لیے کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی دوائی کیا آپ شوگر چیک کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال اب مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار چیک کر لیتا ہوں. آپ کو ڈائبٹیز کے علاوہ اور کیا پرابلمس تھیں؟ ڈائبٹیز کے علاوہ ظاہر ہے موٹاپا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا میرے لیے ایک ڈیلیما تھا. میں بلڈ پریشر کا مریض تھا، مجھے سلیپ ایپنیا تھا، میں رات کو سو نہیں سکتا تھا، خراٹے لیتا تھا اور میں نہ چل سکتا تھا صحیح سے، نہ نماز پڑھ سکتا تھا، سانس پھولتا تھا. اور یہ ساری چیزیں میری ختم ہو گئی. اب مجھے گولیوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلڈ پریشر کی، اور شوگر بھی ختم ہو گئی الحمدللہ. تو میں نہ انسولین لگاتا ہوں، نہ بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتا ہوں، اور رات کی نیند بھی آرام سے سوتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کوئی دوائیں لیتے ہیں؟ میں بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیں الحمدللہ میری بند ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد وائٹامنس جو ہے نا وہ ریکمنڈیڈ ہیں، جو کہ بہت ضروری ہیں وائٹامنس آپ کو لینے، تو وہ میں لیتا ہوں وائٹامنس. تو وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہمیں لینے چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں لینے چاہیے تھے، اور آپریشن کے بعد اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ لینا چاہیے. تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ موٹاپے سے زیادہ جو ڈائبٹیز ہے وہ آپ کے دیگر تمام اعضاء کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم نیوروپیتھیز کہتے ہیں عرف عام میں. جو ڈائبٹیز کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے تمام جسم کے اوپر جو ہے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دیگر روزمرہ کے معمولات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ختم کی جائے. اور ڈائبٹیز ختم ہوتی نہیں ہے، اور نہ ہم نے سنا تھا کہ ڈائبٹیز ختم ہوتی ہے، لیکن ڈائبٹیز کا جو علاج یہ دریافت ہوا آپریشن، اس کے بعد سے الحمدللہ بہت زیادہ چینجز آئیں، بہت تبدیلی آ گئی میری روزمرہ کی زندگی میں. سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک فیل کرتا ہوں. دوبارہ پڑھائی کا آغاز ہوا، یونیورسٹی جوائن کی، کھیلنا شروع کر دیا. جو ایک خواہش ہمیشہ سے تھی، اسپورٹس مین تھا میں، تو اب کھیلنا بند ہو گیا تھا. اس کے بعد نماز پڑھنا بہت آسان ہو گیا. آپ کے جاننے والوں میں کتنے لوگوں نے آپریشن کروایا ہے؟ جاننے والوں کا تو تعلق جہاں تک ہے تو ظاہر ہے میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں، تو ظاہر ہے بے تحاشا لوگوں نے کرا لیا ہے. لیکن میرے اپنی فیملی کے 5 لوگوں نے کرایا ہے، جن میں میری مسز بھی شامل ہے، میرے بہن بھی شامل ہے، اور میرا بھتیجا بھی شامل ہے، بھانجی بھی شامل ہے. آپ کے خیال میں لوگ آپریشن کرانے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے 2 وجہ ہیں اس کی. ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپریشن ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس کے بعد ایک فائنینشیل بھی لوگوں کو ایک ٹراما محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہے. لیکن زندگی جو ہے وہ انسان کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پہ دی ہے، تو اس کو محفوظ رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی اور چیز پہ پیسے خرچ کریں، آپ کو اپنی صحت کے اوپر پیسے خرچ کرنا چاہیے، اور ایک ہیلدی لائف اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گزارنی چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر اوبیسٹی کلینک میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، موٹاپے اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں سے جو جان ان کی چھڑا سکتے ہیں، جو ان کو دواؤں، انسولین سے نجات دلا سکتے ہیں، اس کے لیے کام کریں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، اس کی اویئرنیس کریٹ کریں اور پھر اس کا علاج کریں. السلام علیکم.